میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب. ایک تو آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے, فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا, جس میں ظاہر ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق بھی موجود تھے اور اس دوران بڑی امپورٹنٹ گفتگو بھی ہوئی اور پھر کچھ خبریں بھی باہر آئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے بظاہر کہ جی تمام ججز متحد ہو گئے ہیں کہ کسی قسم کی بھی مداخلت کا متفقہ جواب دیا جائے گا. تو اس کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس خبر کی تفصیل بھی. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایرانی صدر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے دورے کے اوپر ہیں, ان سے متعلق بھی 2-3 خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اہم سماعت ہونے جا رہی ہے ملٹری کورٹس میں بدھ کے روز, اور ملٹری کورٹ سے متعلق بدھ کے روز سپریم کورٹ میں ہونی ہے یہ سماعت. اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ویلاگ ہو سکتا ہے سماعت شروع ہو چکی ہو, تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ, اس کے اوپر کچھ اپڈیٹ کریں گے. فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرسٹنگ اناؤنسمنٹ کی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. پھر یہ بھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود پسندی میں کس حد تک مبتلا ہیں اور کیا ان کے نئے کارنامے ہیں, اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے اسی ویلاگ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سب سے پہلے جی آپ کو بتائیں, کل لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے بھی جو ایجنسیز کی یا کسی کی بھی بیرونی کسی طرح کی بھی مداخلت عدلیہ کے کام میں کرنے کے حوالے سے تجاویز مرتب کی ہیں. بیسکلی یہ سپریم کورٹ کا ہی آرڈر تھا جس میں انہوں نے مختلف جو ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, باقی کورٹس کے, ان سب کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنی تجاویز مرتب کریں کہ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے مختلف ہی ہائی کورٹس کے اندر میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی تجاویز بھی تیار کی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ پر سب کی نظر اس لیے تھی کیونکہ یہ معاملہ بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی سب سے پہلے اٹھا اور 6 ججز نے ایک مشترکہ خط لکھا تھا. ان 6 ججز کے حوالے سے ظاہر جو خط تھا اس میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ وہ چیف جسٹس عامر فاروق کو کئی مرتبہ اس مداخلت سے متعلق بتا چکے ہیں, اس دباؤ سے متعلق بتا چکے ہیں جو ایجنسیز ان کے اوپر ڈال رہی ہیں, اور جس قسم کی چیزیں رپورٹ انہوں نے کی تھی وہ بڑی خوفناک تھی کہ کس طرح سے ان کے بیڈ رومز میں کیمرے ملے ہیں, کس طرح سے کسی کے رشتہ دار کو اغوا کر لیا گیا, کس طرح سے کسی کو دھمکی آمیز کالز موصول ہوئیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب انہوں نے اس میں رپورٹ کیا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا کہ یہ سب کچھ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے علم میں بھی لایا گیا تھا. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا بھی اس حوالے سے کوئی ورژن سامنے نہیں آ رہا تھا ابھی تک اس خط کے بعد سے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اس تمام صورتحال کے اوپر. اور معاملہ پھر ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ میں چلا گیا تو پھر بات اب سماعت وغیرہ پہ چلی گئی. لیکن اب جب روبرو بیٹھے ہیں یہ سب ججز, تو انہوں نے اس حوالے سے جو آج بات چیت کی ہے, جو رپورٹر اور ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق, تو یہ طے کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی جو مداخلت ہوگی, کوئی دباؤ ڈالا جائے گا, کسی بھی طرح عدلیہ کے کسی کام کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا کوئی بھی اس قسم کا واقعہ پیش آئے گا اگر کسی بھی جج صاحبان کے فیملی کے ساتھ, ان کے اپنے ساتھ, یا کوئی بھی اس طرح کی صورتحال بنے گی, تو اس صورت میں ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ متفقہ ایک اپنا سٹیٹمنٹ جاری کریں گے, یا جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا اس کے اوپر کہ بھی کرنا کیا ہے, اس کے اوپر ایک متفقہ ان کا لاہ عمل ہوگا. تو یہ اس چیز کے اوپر جو مختلف کورٹ رپورٹرز ہیں وہ تصدیق کر رہے تھے اور اس کو وہ یہ بھی قرار دے رہے تھے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تمام ججز متحد ہو گئے ہیں, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ 6 ججز جو ہیں یہ درست حق بات پر بات کر رہے ہیں, لہٰذا وہ بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی وقت بدل گیا ہے یا ججز اب واقعی سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے وغیرہ. تو یہ اس سے انٹرپریٹیشن کی تو جا رہی ہے جو بظاہر ایک آتی ہے رپورٹ سامنے, لیکن معذرت کے ساتھ میرا تجزیہ اس سے مختلف ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ عامر فاروق صاحب جو بظاہر اس وقت ہمیں تھرو آؤٹ ان کا ایک کردار ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کی طرح کردار ادا کر رہے ہوں طاقتوروں کے لیے اس سارے پروسیس میں, اور پھر وہ اچانک ہی بالکل ججز کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے لگیں کہ نہیں جی بس دیکھنا اب میں آپ سب کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو یہ بات کچھ مجھ سے تو ہضم نہیں ہو رہی. مجھے اس سارے معاملے میں بنیادی طور پر جو محسوس ہو رہا ہے, جو میرا تجزیہ ہے
وہ یہ ہے کہ شاید ان تمام ججز کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے، تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ نہیں جی دیکھیں آپ کے ایڈریسز، آپ کے جو تحفظات ہیں انہیں ضرور ایڈریس کیا جائے گا، اور ان کو یہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہا گیا کہ آئندہ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کا کہیں نہ کہیں مقصد ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے جی اس کے اوپر آپ زیادہ شور نہ مچائیں، زیادہ بات نہ کریں، باقی آئندہ کچھ نہیں ہوگا ایسا یہ ہم ایشور کرتے ہیں، اگر ہوا تو پھر دیکھیے گا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آواز اٹھاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں تو میں اس کو اس لیے اتنا کیجولی بتا رہی ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ صرف ان ججز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ عامر فاروق صاحب یکدم ایسے انقلابی جج کے طور پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ بس بہت ہو چکا میرے ججز کے ساتھ، کیونکہ ان کا معذرت کے ساتھ کوئی بھی جو طرز عمل ہے وہ کسی بھی طرح اس چیز کے لیے ہمیں سوچنے پہ کوئی ایسی فوڈ فار تھاٹ نہیں دیتا. تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے. باقی لیٹس سی کہ جب اس کے اوپر اب سماعت ہوگی تو کھلے گا معاملہ کہ آگے اب اس معاملے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو اگر تو کسی کو بلایا جاتا ہے کورٹ کے اندر، پیشیاں ہوتی ہیں، طلبیاں ہوتی ہیں، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی عدلیہ کچھ اسٹرکٹ ہینڈڈلی اس کو دیکھنا چاہ رہی ہے. لیکن اگر یہی تماشا چلنا ہے کہ جی اچھا بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے نہیں ہوگا ہم دیکھیں گے یہ وہ، تو پھر اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ ایسے ہی ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، جس کا زیادہ امکان بظاہر ہے کورٹ کے اندر تک تو کم از کم. باقی لیٹس سی کہ جی کیا اس پہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے سپریم کورٹ میں جس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور وہ جی ملٹری کورٹس کے حوالے سے. کافی لمبی تاریخ تھی جس کے بعد اب دوبارہ تاریخ آئی ہے، اور اس کورٹ کے اوپر اب بڑا ڈپینڈ کر رہا ہے کہ یہ کورٹ کیا واقعی ملٹری ٹرائلز کو جائز قرار دے گی، آئینی قرار دے گی یا نہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو آپ کے ایسے قیدی ہیں جن کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا یا ان کی سزا آلموسٹ مکمل ہونے بھی والی ہے تو ان کو رہا کیا جائے. اور پھر ہم نے دیکھا عید سے پہلے کچھ قیدیوں کی رہائی بھی ہوئی تھی. لیکن اب اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اس کے اوپر بڑا فیصلہ ضروری ہے آنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ٹرائل ہو چکے ہیں اور وہ صرف سزا سنانے کی دیر ہے. پتہ چلے گا کہ ان کے تو آلریڈی سزائیں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس وقت واضح ہوگی. لیکن یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے سماعت کے ساتھ، تو لیٹس سی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن دوسری طرف بڑی خطرناک سی خبریں جو ہیں آ رہی ہیں مسلسل، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ میاں عباد فاروق صاحب اور حسان نیازی صاحب کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں حضرات کہاں ہیں. یہ اچانک سے اپنے اپنے جو ان کے سیلز تھے اس میں نہیں ہیں موجود، اور ان کے اہل خانہ سے کوئی بات نہیں، کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، اور نہ ہی ان سے متعلق کوئی انہیں اپڈیٹ ان کے فیملی ممبرز کو دی جا رہی ہے. اس لیے یہ فیملی ممبرز بہت پریشان ہیں. اور شہزاد فاروق صاحب جو عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے اس بارے میں مزید ڈیٹیل بتاتے ہوئے بات شیئر کی تھی کہ عباد فاروق صاحب کے ساتھ اس قدر کچھ عجیب و غریب قسم کا سلوک روا رکھا گیا تھا کہ انہوں نے ایون جیل میں خودکشی تک کی کوشش کی ہے. ایک تو وہ تھرو آؤٹ ڈسٹرب ہیں اس وقت سے جب سے ان کا بیٹا بیچارہ عمار جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے بعد سے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے وہ اس تکلیف سے ابھی تک نکل نہیں پائے. اور پھر دوسرا جو وہاں پہ ان کے ساتھ سچویشن تھی بقول شہزاد فاروق صاحب، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایون اپنی یا تو نس کاٹنے کی کوشش کی، یا شاید کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کچھ سر میں مار کے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو یہ دونوں قسم کی اطلاعات ہیں مختلف. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حسان نیازی نے اس سارے عمل میں ان کو روکا یا اس بارے میں ذرا شور کیا کہ بھئی اس کو دیکھیں یہ کیا کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں کو ہی ان کے سیل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے نہ تو ان کی فیملی ممبر سے ملاقات کرائی گئی اور نہ ہی کسی بارے میں ان کو اپڈیٹ ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ خود جو نورین خان صاحبہ ہیں جو کہ حسان نیازی کی والدہ ہیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، تو ان کی طرف سے بھی میڈیا ٹاک میں یہی بتایا گیا ہے، اور انہوں نے بھی بڑا کنڈیم کیا کہ یہ سارے جو ملٹری کی اس وقت تحویل میں لوگ ہیں یہ سب پاکستانی ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے. تو یہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی مقبوضہ علاقہ ہے یا ہم کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں؟ بلکہ دیکھا جائے تو دشمن ملک کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ان کو تو چائے وائے پلا کے بڑے اچھے سے رکھا جاتا ہے، پھر واپس بھی کر دیا جاتا ہے. تو اپنے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اس قسم کا ظلم روا رکھے ہوئے ہیں. یہ کون سا آئین ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ اول تو ملٹری کورٹس کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے سویلینز کا ٹرائل، اور اس کے اوپر آج قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی، اور یہ دونوں کا جو حسان نیازی اور عباد فاروق کا معاملہ انہوں نے ایون اسمبلی میں بھی اٹھایا. اور اسی طریقے سے آج جب
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की थी पीटीआई वालों ने, तो उसमें भी उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ जो ये नौरीन खान साहिबा हैं, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर मुसलसल बात की गई है और उन्होंने भी यही डिटेल्स शेयर की जो कि शहजाद फारूक साहब जो है वो शेयर कर रहे थे। शहजाद फारूक तो ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि पता नहीं वो ठीक भी हैं या नहीं, कि हमें जो मिलवाया नहीं जा रहा। तो देखिए, जब आप किसी के मुतालिक कोई खबर ही नहीं देते तो फिर उसके बाद यही होती है सूरत हाल कि कुछ भी फिर एज्यूम कर रहा होता है बंदा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो मिलवा तक नहीं रहे हैं, खबर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। तो ये इंतहाई गैर इंसानी है और हर सूरत गैर कानूनी है। जो भी उनके मामलात हैं, जिस तरह भी हैं, बहरहाल फैमिली को इस बारे में अपडेट करना चाहिए। मिलिट्री तहवील में भी अगर ये हैं तो वहाँ के भी जो इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि बिल्कुल फैमिली के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये कोर्ट है उसको भी चाहिए कि अब इस मामले के ऊपर कोई फैसला जल्द से जल्द करें ताकि लोग इस अजियत से निकलें। जो भी जिसकी जितनी भी थोड़ी बहुत सज़ा बनती है उसको अगर देनी है तो दें। अगर ये ट्रायल नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार देती है, जो कि देना चाहिए, तो तब भी, और ऑलरेडी एक दफ़ा दे भी चुकी है बहरहाल, तो ये तब भी फैसला आना चाहिए ताकि इन लोगों की जान खुलासी हो सके। इस तरह से जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, इससे कोई किसी को हमदर्दी नहीं रहेगी। फिर जिन्ना हाउस के वाक़े से सब यही समझेंगे कि उनको उनके किए से बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी गई है। तो ये किसी तौर भी मेरा नहीं ख्याल है कि फ़ौज के हक़ में जाएगी बातचीत। फ़ौज की हक़ में ये तब जाता अगर फ़ौज को लगा भी था कि अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है तो उनको माफ़ कर दिया जाता, तो ज़्यादा बेहतरी की तरफ बात जाती कि जी हाँ, देखिए जी, फ़ौज तो अपने लोगों से मोहब्बत करती है। लेकिन अगर आपने जिस तरीके से उनको ज़रूरत से ज़्यादा अगर सज़ाएं दी, उनके साथ मिसट्रीट किया, जो कि वो रिपोर्ट करते हैं उनके अहले खाना, तो उस सूरत में उल्टा ये बात जो है अफवाज पाकिस्तान के इमेज के ख़िलाफ़ ही जाएगी। लेकिन बहरहाल उनका अपना डिसीजन है। वो तो हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, हर मौके पे जहाँ गुफ्तगू करते हैं यही बात करते हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो देख लें जी, फिर ना छोड़ें, फिर मर्जी है आपकी। आगे जी इस तरफ आ जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक अहम ऐलान किया और उनका ये कहना है कि जी इमरान खान साहब ही उनकी किस्मत का फ़ैसला करेंगे, यानी मिसाल सियासी करियर का फ़ैसला करेंगे। और उनका कहना है कि जी हमारी शनाख्त जो है वो पीटीआई ही है। अगर इमरान खान साहब ने हमें कबूल कर लिया तो हम बिल्कुल सियासत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने हमें कबूल ना किया तो हम खामोश होकर घर बैठ जाएंगे। तो ये एक चीज़ तो वाज़ेह करती है कि फवाद चौधरी साहब कोई भी और पार्टी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और ना वो पहले ज्वाइन करना चाहते थे और ना अब। और इस बारे में वो कई दफ़ा बता भी चुके हैं कि उन्हें भी ऑफर्स वगैरह आती रही कि मिनिस्टर भी बना देंगे, जितवा भी देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कबूल नहीं किया। मुझे बज़ाहिर लग रहा है, जैसे मैं पहले भी एक दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान साहब के पॉजिटिव रिमार्क्स हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो उनको शायद कबूल कर लेंगे। एक और मामला जो है जी वो ये कि जो ईरानी सदर हैं वो आपको मालूम है पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और उन्होंने एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा तो दिल था कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ किसी खुले इज्तिमा में खिताब करता, बात करता, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हो सका। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर इसराइल को भी ललकार दिया और कहा कि अगर अब इसराइल ने कोई हमला किया या कोई बड़ा हमला किया तो फिर हम इसराइल का नाम निशान मिटा देंगे, हम इसे मिटा देंगे। तो ये बड़ा ललकार के बात जो की है, पुकारा है जो उन्होंने इसराइल को ईरानी सदर ने। तो मैं ये सोच रही थी कि ईरानी सदर साहब, आप तो बड़े हिम्मत वाले, बड़े बहादुर लोग हैं और आप बड़े गैरतमंद भी हैं, और आपने जिस अंदाज से आप लोगों ने जवाब भी दिया, Nuevo Serum Hydra Energetic de L'Oréal Men आपको लगा कि सॉवरेनिटी पे हमला है, तो उसके हवाले से तो आप दूसरी तरफ किन लोगों की ज़मीन पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। हम तो गज़ा के साथ सब कुछ होता देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम उसके ऊपर एहतजाज करने बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। तो आप किन लोगों को गैरत दिला रहे हैं, किन लोगों को शर्म दिला रहे हैं। आप यहाँ आकर चाहते थे कि आप अवामी इज्तिमा से खिताब करते और गज़ा के साथ इजहार हमदर्दी करते। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी हुकूमत, चाहे निगरान हुकूमत हो या चाहे अब जो हुकूमत है, वैसे तो दोनों की एक ही बात है, लेकिन इन दोनों हुकूमतों की तरफ से कोई भी एक सरकारी तौर पर मुनक़िद नहीं किया गया एहतजाज। अगर कोई एहतजाज हुआ भी है तो किसी सियासी जमात ने अपने तौर पर रख लिया, कर लिया, चाहे जमात इस्लामी ने कर लिया, JUIF ने कर लिया,
یا پی ٹی آئی کو تو خیر کرنے ہی نہیں دیتے, اور اگر تھوڑا بہت کیا تو انہوں نے, تو یہ تو ان جماعتوں نے کیا, نہ تو پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این, ان کی طرف سے تو کوئی احتجاج غزہ کے حق میں ہمیں نظر نہیں آیا. اور دونوں جماعتیں اس وقت حکومت میں بھی ہیں, لیکن حکومتی سطح پر بھی دیکھیے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا احتجاج وغیرہ کہ آپ اسرائیل کو کوئی 2-4 سخت میسیجز ہی دے دیں, کوئی چکر نہیں. تو ایرانی صدر صاحب آپ کدھر آ کر کن لوگوں کے درمیان میں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ جیسے یہ بڑے ہمدرد ہیں کوئی, اور یہ بڑے کوئی بہادر لوگ ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی آپ نے غزہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے یا آپ ایران کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے. یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ اپنے مفادات پہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں یہ مغرب کی دنیا سے کہ اپنے مفادات پر بھی ان کی بات ماننے پر مجبور ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گیس پائپ لائن کا کام نہیں ہوا, آپ نے اپنی طرف سے ساری جو اس کی تھی کنسٹرکشن کا کام, وہ سارا جو گیس کے پائپ لائن کے حوالے سے جو آپ کی طرف کا کام تھا وہ آپ نے کر لیا, ہم آج تک نہیں کر سکے. 2010 میں یہ معاہدہ ہوا تھا, تو کس لیے نہیں کر سکے؟ اسی لیے نہیں کر سکے کہ ہمیں امریکہ انکل جو ہیں وہ ڈانٹتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور ابھی بھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آپ یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایران کی طرف سے آپ نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ جی کوئی امریکہ کو اس ریجن میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, ہم کوئی آپ کی طرح تھوڑی ہیں بہادر لوگ کہ ہم کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے لگانی ہے پابندیاں لگا دو, ہم تو جی آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس تیل نکلتا ہے, آپ کے پاس گیس ہے, تو آپ آئسولیشن میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے مانگ تانگ کے گزارا کرنے والا ملک ہیں. ہمارے پاس ویسے الحمدللہ کافی کچھ ہے, زرعی زمین بھی ہے, معدنیات بھی ہیں, اور کافی مین پاور بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس دیکھیے نا, ہمارے پاس وہ نیت نہیں ہے, نہ ہمارے پاس وہ ویژن ہے کسی کا کہ کوئی جو ہے اپنے وسائل سے ہم نے کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمارا تو ویژن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے مانگ تانگ کے گزارے کرنے ہیں, تو ہم اس لیے کیسے جن سے پھر ہم نے مانگنا ہو ان کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا. تو ایرانی صدر صاحب آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن یہ باتیں آپ پلیز ہمارے ملک میں آ کے نہ کریں, آپ اپنے ملک میں کریں جہاں پر آپ ان باتوں پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایرانی صدر صاحب کی معصوم سی خواہش تھی وہ آپ کو ہم نے بتا دی ہے. دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ, ان کی کچھ شو بازیاں آپ کو میں بتا دوں, یہ تو ماشاءاللہ اپنے چچا سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. اور کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ ہسپتالوں کی امیجز جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہی تھی, وہ وی پی این لگا کے, اور اس ٹویٹ میں جو تصویریں تھیں وہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں رپورٹرز کہ یہ کچھ ایسے وارڈز کا کام ہے جو کہ پہلے کے کچھ عرصے میں یعنی شاید محسن نقوی کے دور میں ہوا, جن کو اب محترمہ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ویڈیوز اور امیجز بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, جس کو عام زبان میں دل والا ہسپتال کہتے ہیں, لاہور کا بہت بڑا ہسپتال, تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کوریڈورز میں جو باہر کے گرین ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بیچارے ڈرپیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو لوائقین ہیں وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, یا کوئی مریض ہیں ہلکے پھلکے ان کو بھی وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ صورتحال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ آ کر جھوٹے دعوے دکھا کے کر رہی ہیں کہ جناب یہ ہمارے ہوتے ہوئے جی ہم نے بڑی ترقی کرا دی اسپتالوں میں. تو صورتحال اس کے برعکس یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. پھر میں تو کہتی ہوں کہ محسن نقوی ہوں یا انہوں نے کیا ہو بات, تو ایک یا یہ کون سا الگ الگ ہیں, ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں اس وقت. اور یہ سکہ کس کی جیب میں آپ کو پتہ ہے, وہ سکہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہے. ایک طرف رخ ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے, دوسری طرف وہ رخ ہے وہ محسن نقوی, فیصل وافڈا, کاکڑ صاحب, یہ اس ٹائپ کے لوگوں کا ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا ہو یا کچھ محسن نقوی نے کیا ہو, بات تو ایک ہی ہے جو بھی ہے. اچھا جی, اب آخر میں یہ صرف بتا دوں کہ انہوں نے جی ایک ورچوئل پولیس اسٹیشن کا بھی افتتاح کیا ہے, جس کا نام دیکھیے ذرا آپ کیا رکھا ہے, میری آواز مریم نواز, شاید ایسا ہی ہے کچھ نام, میں شاید لکھنے میں تھوڑا آگے پیچھے نہ کر دوں, لیکن بہرحال اپنے نام کے اوپر ہی اس ورچوئل پولیس اسٹیشن کا نام رکھا ہے جی محترمہ نے. اب یہ کتنی ویسے عجیب سی حرکت لگتی ہے کہ آپ کوئی کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں, بھلے جھوٹے ہی آ کے بیٹھے ہیں, اور آپ اس کے کوئی بھی اس میں کوئی پروجیکٹ شروع کریں اور اپنے نام پہ کر لیں. لوگ جو بڑے بڑے ہیروز ہیں ان کے نام پر کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے نام اسائن کرتے ہیں, یا کوئی جنرلی ایسے نام اسائن کیے جاتے ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں, پاکستان یا شہروں سے ریلیٹڈ ہوں, کوئی ایسے نام ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر تو یہ فیملی اپنے آپ سے ہی نہیں باہر نکلتی بیچاری, تو کیا کرے. یعنی وہ پنجاب میں
سرکاری ٹیکس پیئر کے پیسوں کے سے آپ نے نگہبان پیکج شروع کیا تو وہاں پہ اپنے والد صاحب کی تصویر چسپاں کر دی، اور اب آپ اگر ورچوئل پولیس اسٹیشن کھول رہی ہیں یا کوئی اور بھی آپ پروجیکٹ کرتی ہیں ایسا، تو وہ آپ اپنا نام یا اپنے باپ کا نام کیوں اس پہ لگا رہی ہیں بھائی؟ کیا وہ آپ اپنے ذاتی پیسے سے کھول رہی ہیں؟ یا تو آپ اپنے ذاتی پیسے سے کھول رہی ہیں تو آپ بے شک اس پہ بڑا سارا اپنا اشتہار بھی لگائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے والد کی تصویر بھی لگائیں، اس کا نام بھی رکھیں اگر ذاتی پیسے سے کھول رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ سرکاری پیسے سے کوئی بھی چیز کھول رہی ہیں، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں، تو آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے نام کی تختیاں لگا رہے ہیں؟ یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس طرح کی ایک پٹیشن ابھی کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئی تھی سماعت کے لیے کہ جناب یہ اپنے ناموں کے اوپر یہ چیز، تو اس کو لاہور ہائی کورٹ نے خیر خارج کر دیا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ وہ کوئی ان کے تھیلوں کی بھی تصویریں آ جاتی ہیں کہ اس پہ اگر آپ ان تھیلوں پہ دیکھیں تو وہاں پہ واضح طور پر IRK لکھا ہوا ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کی اپنی جو ان کی ایک وہ ٹرسٹ ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، فاؤنڈیشن کا IRF ہے شاید، عمران خان IKF ہے شاید، اس طرح سے کچھ۔ تو وہ عمران خان فاؤنڈیشن کی طرف سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ان کا ذاتی پروجیکٹ ہے، وہ کوئی سرکاری پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح شوکت خانم کا نام اگر انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے منسوب کیا ہے تو یہ ان کا ایک اپنا ذاتی کاوش کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام منسوب کیا، کوئی سرکار کیا اس میں سرکاری پیسہ تو نہیں انوالو ہے۔ تو آپ کس چکر میں یہ سب کر رہی ہیں؟ تو یہ بیسکلی کیا ہے، یہ مینٹیلٹی ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں اور باقی سب رعایا ہیں، اور لہٰذا جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ تو صرف ان کے لیے ہے، باقی سب تو یہاں پر چنے بیچنے آئے۔ تو یہ بالکل جو اس وقت مینٹیلٹی ہے نا اس خاتون کی، وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ جعلی قسم کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا مینڈیٹ ہی اصلی نہیں ہے، اور اوپر سے ان کی ہر روز کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جو بلا وجہ آپ کو عوام کو مشتعل بھی کر دیں اور تنقید پر مجبور کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔